السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، طلاق کے بعد عدت کے دوران دوسرا نکاح، اس پہ قانون اور شریعت کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں قانون دان راؤ خرم جاوید صاحب موجود ہیں۔ خرم صاحب بتائیے گا، طلاق کی عدت 3 ماہ ہے، کیا خلا کی عدت بھی 3 ماہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے۔ طلاق اور خلا جو ہیں وہ 2 سیپریٹ کائنڈز ہیں ڈیورس کی، جبکہ طلاق جو ہے وہ مرد کی طرف سے دی جاتی ہے اور اس میں رجوع کا جو ہے وہ حق موجود ہوتا ہے اگر وہ طلاق رجعی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 طلاق دی گئی ہیں تو اس میں جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اگر رجوع ہو جائے۔ لیکن خلا جو ہے وہ خلا عورت کا رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں بھی میں نے بتایا کہ وہ عورت کا رائٹ ہے اور اس میں رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جب وہ رائٹ کلیم عورت کرتی ہے، ڈیمانڈ طلاق کی کرتی ہے اور وہ اپنا رائٹ حاصل کر لیتی ہے تو وہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی کہ صرف مرد کے طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہوتی، اس میں تجدید نکاح کی آپشن ہوتی ہے کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ مدت جو ہوتی ہے ان کی عدت کی اور خلا کی، جی، جو عدت کا جو پیریڈ ہے نا، جو ڈیورس اگر مرد کی طرف سے طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس میں 3 طہر کا ہے، 3 منتھ کا یعنی کہ پیریڈ ہے جو۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک خلا کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے ابو داؤد میں کہ جو ہے وہ 1 طہر یعنی کہ 1 حیض ہے خلا کی جو عدت کا جو پیریڈ یعنی کہ 1 ماہ کا عرصہ۔ ہاں جی، ایک ماہ کہہ لیں، 1 حیض کہہ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے خرم صاحب بتائیے گا، کیا خلا لینے کے لیے عورت کو قاضی کے پاس جانا ضروری ہے یا بغیر قاضی کے بھی خلا جو ہے ہو جاتی ہے؟ اس میں دیکھیں، جو خلا کا میٹر ہو یا ڈیورس کا میٹر ہو، یہ میاں بیوی کا آپس کا میٹر ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں قربت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ خلا کے لیے قاضی کے پاس جانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر قاضی کے پاس جا خلا تو یک طرفہ ہوتی ہے نا، وہ 2 طرفہ تو ہوتی نہیں ہے نا۔ خلا کے لیے بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مرد سے اس کی ولنگنس لی جاتی ہے، کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا ہم شرعی حدود کو کراس کر پائیں گے تو اس وجہ سے ہم سپریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو مہر کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس سے لڑکی کو دستبردار ہونا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے اگر لڑکی کی طرف سے۔ یعنی کہ نکاح کے دوران جو حق مہر لکھا جاتا ہے وہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کو حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے، اور جب خلا ہوتی ہے تو وہ اس حق سے جو ہے۔ رہی بات قاضی کی، تو اس میں جو ہے امام بخاری کی کتاب صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں جو ہے اس میں قاضی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خلا لی جا رائٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور ان کو خلا۔ اچھا خرم بتائیے گا، کیا عدالت کی طرف سے بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا جا سکتا ہے؟ پی ٹی اے کی وکلا ٹیم کو کیا قانونی تجاویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں میں نے پہلے بتایا جیسے کہ خلا لینے کے لیے قاضی کے پاس جانا ضروری نہیں، لیکن بہتر ہوگا اگر وہ کوئی گواہ بنائے یا آربیٹریشن کرے یا وٹنس رکھے، اور اگر تاکہ اس کو کل کو اگر خدا نہ خواستہ ہسبینڈ اس کے اگینسٹ کسی قسم کی پروسیڈنگز کرتا ہے یا اس کو اس سے اختلاف ہوتا ہے یا وہ کورٹس میں آتا ہے، جیسے بشرا بی بی کا کیس ہے، اب اختلافات کریٹ ہو رہے ہیں اور مقدمہ درج ہوا ہے، تو اس کے لیے کم از کم اس کو چاہیے کہ وہ ایک سالڈ پروف کے ساتھ، وٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ورشن جو ہے وہ پیش کرے تاکہ کل کو اس کو معاملات نہ آئیں۔ تو جو بشرا بی بی کا جہاں تک کیس ہے، اس کیس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک میرا نقطۂ نظر ہے کہ تقریباً 6-7 ماہ سے وہ سپریٹ رہے ہیں، جو ان کے جو میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں، وہ جو ازدواجی ریلیشن تھے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو خاور مانیکا صاحب ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں جو بیان دیا، اس بیان میں بھی انہوں نے تو اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ 6-7 ماہ پہلے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور پھر ان کی دوست فرا گوگی کی کال مجھے آتی ہے اور ان کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، وہ نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی۔ تو اٹ مین کہ انہوں نے ڈیمانڈ تو کر دی اس بات کی، اور اس کی فلفلمنٹ سپریشن رہ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے یا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ انہوں نے
ایک طہر ہوتا ہے ایک حیض ہوتا ہے, وہ تو میرے خیال 7-8 مہینے کا دوران یا ڈسکنیکشن رہی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بات رہی اس کی کہ جب انہوں نے ڈیورس بھیجی, خاور مانیکا صاحب نے ان کو ڈیورس بھیجی, اور اس ڈیورس میں جو میرے خیال سے یہ ڈیورس کا جو 14 نومبر تھی, آئی تھنک 14 نومبر کی ڈیٹ تھی 2017 کی, جب انہوں نے ان کو ڈیورس بھیجی ہے, تو اس کے بعد جب ان کا نکاح ہوا ہے تو وہ جنوری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر خلا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ گیپ جو ہے وہ تو ایک اگر آپ شرعی لحاظ سے دیکھیں تو جو پہلے ہی وہ ڈسکنیکٹ تھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں, اس وجہ سے بھی دیکھیں, اگر اس وجہ سے بھی دیکھا جائے تو وہ پیریڈ فلفل ہوتا ہے عدت کا. اگر یہ جو انہوں نے ڈیورس ان کو بھیجی ہے تو آپ اس کو ڈیورس کنسیڈر نہ کریں, بلکہ یہ تو آپ نے ان کی ڈیمانڈ پہ ان کو ڈیورس بھیجی ہے نا, تو آپ اس کو خلا کنسیڈر کریں. بالکل. تو اگر آپ اس کو شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس میں جو پیریڈ ہے ڈیوریشن پیریڈ, تو وہ میرا خیال جنوری اور نومبر میں آپ نکالیں تو یہ 1 منتھ سے بھی اوپر آتا ہے. تو وہ جو حیض کا جو پیریڈ ہے وہ اس میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس ایشو کو اتنا زیادہ اچھالا ہے آپ لوگوں نے, اور شرعی معاملات میں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے, دیکھ کے اچھی طرح سے تصدیق کر کے معاملات کو, کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی پہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تہمت لگا دیں یا کوئی ایسا ایکٹ ہم کمٹ کریں جس سے کسی کی ذات کو, شہرت کو, عزت کو یا جان کو نقصان پہنچے, تو ہم کل کو اس کے جواب دیں. حقوق العباد جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو میری تو اللہ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے حقوق العباد کا ہی جواب دینا. تو میری وکلا ٹیم کو بھی یہ جو ہے وہ سجیشن ہے کہ وہ اپنے رائٹ پہ ہیں, اور ان کا جو یہ موقف تھا کہ ہماری یہ میوچل کنسنٹ تھی اور میں 6 مہینے سے جو ہے وہ اپنے گھر میں آباد ہوں, اور ہمارا اس دورانیے میں کسی قسم کا بھی کوئی اس طرح کا کانٹیکٹ نہیں رہا میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, تو اس میں اس بات کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. وہ اس پر ثابت قدم رہیں, اس لحاظ سے ان کا 100% کیس جو ہے وہ ان کی فیور میں جاتا ہے, بلکہ نہ صرف ان کی فیور میں یہ کیس جاتا ہے, بلکہ اگر وہ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو یہ ایک کیس جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اور ایک پریسیڈنٹ کریٹ کرے گا, اور اس میں اس کو آنے والے وقت میں یہ جو ہے اپنے سابقہ ہسبینڈ پہ ہر جانہ بھی جو ہے وہ عائد کر سکتی ہیں کہ ان کو غلط بیانی سے, تو یہ بڑی غلط بات ہے میری نظر میں کہ اگر اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کا وہ ہے جو دورانیہ اب انہوں نے جو عدالت میں پیش کیا, تو اس کا ڈیوریشن پیریڈ دیکھیں. سم ٹائم ہیپنز وین سائلنس از ایکول ٹو اسپیچ, کہ اس وقت خاموشی کیا تھی اور ان کے کومنٹس کیا تھے, اور اس وقت ایک چیز ہے کہ انہوں نے عدت کی بات کی, عدت کا تو معاملہ ان کے سپریشن ہونے سے ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے, کیونکہ انہوں نے خلا ڈیمانڈ کی, اس کو بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا. ڈیوریشن پیریڈ جو عدت کا تھا وہ بھی ہوتا ہے نہ صرف اس 6 مہینے سے, بلکہ جو جس ڈیٹ سے انہوں نے ڈیورس بھیجی ہے اس کو بھی اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے خلا کے نقطۂ نظر سے تو وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے حیض کی مدت جو یہ روایت کے مطابق, تو اس میں بھی یہ فلفل ہوتا ہے. ایک بات وہ کلیم کر سکتے تھے حق مہر کی, جو شاید میرے خیال سے نہیں کی, کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی اگر انہوں نے خلا میرے سے لی ہے تو جو حق مہر کی اماؤنٹ ہے یا کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ یہ کریں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کریں کہ وہ مجھے ادا کریں. اٹ مین کہ خاور مانیکا کی طرف سے ڈیمانڈ, جب خلا لڑکی لے گی تو پھر مرد کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے حق مہر. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے حق مہر تو لیا ہی نہیں ہے. ہاں, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو اس کا وہ کلیم کر سکتے تھے, اس بات کا وہ کلیم کر سکتے تھے کہ مجھے اس کی کنسیڈریشن میں یہ چیز دی جائے, پھر نہ کہ عدت کی بات کر کے. عدت کا تو معاملہ ان کے سپریشن ہونے سے ہی فلفل ہو جاتا ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے